علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہمیں زندگی میں ہر لمحے میں جینے کا سبق عطا فرمایا ہے، طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اسی میں سے ایک اہم بات میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم بہت سارے کام نیک اور جائز طور پر کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نیک اور جائز کام کی برکتیں نہیں ملتی ہیں، نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر جائز کام سے پہلے، نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، برکت بھی ملے گی، نور بھی مل جائے گا۔ تو آج سے عادت بنائیں کہ جو بھی ہم نیک اور جائز کام کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یعنی جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آج دیکھیے اگر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کاموں سے محروم ہے، جائز کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اہم کام کرتے ہیں، مگر بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہو، کس طور پر کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی میرا کام ہو جاتا ہے، پھر بھی مجھے کچھ اس میں نقصان نظر نہیں آتا۔ تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، بظاہر کام کا پورا ہو جانا یہ الگ بات ہے، اور کام میں برکت کا ہونا اور نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، کھانا کھا لیا، اب وہ کھانا حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں تو گیا، ظاہری طور پر پیٹ میں تو پہنچ گیا مگر وہ شیطان کی غذا بن گیا۔ اس سے ہمارے جسم کو ظاہری طور پر تقویت مل جائے گی، مگر بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ نور اور برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ پیٹ میں بھی جائے گا، بھوک بھی ختم ہوگی، اور اس لقمے کے ذریعہ اللہ رب العزت ہمارے پیٹ کے اندر نور اور برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم برکت والے کاموں میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے کام آج کل لوگ ہیں، یہ عام مسائل ہے کہ مولانا صاحب کام بہت اچھا چلتا ہے، اچھی خاصی انکم ہے، مگر پوری نہیں پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایک شکایت آتی ہے کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر جسم کو لگتا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ دن خراب چل رہے ہیں، سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری وجوہات اور یہ ساری مشکلات کیوں آتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہے۔ جہاں اس کے دوسرے اسباب ہے، وہیں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ ایک اور بیماری ہمارے یہاں موجود ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کا قصور نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر کسی نے شادی کر لی اور وہ تھا نٹھلا، اور شادی اس انداز میں کی کہ ڈھول ڈھمکے ہوئے، ناچ گانے ہوئے، رقص و سرور کی محفلیں سجی،
اور پھر اس کے بعد غیر شرعی امور کی بنیاد پر شیطان کو خوش کرنے والے بہت سارے کام بھی سر انجام دے دیے گئے۔ اب اس کے بعد خدا نخواستہ وہی شادی خانہ آبادی بننے کی بجائے خانہ بربادی بن جائے تو انسان کے ذہن میں بات پہلے سب سے یہ آتی ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کی تھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سفر کے مہینے میں شادی کی تھی، وہ مہینہ تو ہے ہی منحوس معاذ اللہ۔ تو یہ قصور ہمارا نہیں کہ ہم نے ڈول ڈھمک کے بجائے تھے، ہم نے شادیوں میں ناچ گانے کیے تھے، اس کی وجہ سے یہ نحوستیں آئی ہے، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، فجر کی نماز کا وقت نکل گیا اور صاحب ہیں 8-9 بجے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد دکان پہنچے یا دفتر پہنچے آفس پہنچے تو باس نہ جانے کس موڈ میں تھا اور ڈانٹ لگا دی۔ اب پھر اس کے بعد اگر ڈانٹ سن لی تو گھر پہنچنے کے بعد ذہن میں سب سے پہلی یہ بات ہے نہ جانے صبح اٹھ کر کے کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ تو ایک بات یاد رکھیے، نہ سفر کے مہینے کا قصور ہے، نہ کسی بیچاری بلی کا قصور ہے، اور نہ ہی کسی کے چہرے کا قصور ہے، قصور ہمارے کرتوت کا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہم نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے۔ اگر ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں برکتیں ضرور عطا فرمائے گا، اس میں نور ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا، آج لوگوں کو باتیں اسلام کی پچتی کیوں نہیں ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے جو لقمے اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں وہ لقمے دل کالا کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر انسان چاہے جتنی بھی اچھی نصیحتیں سن لے قبول نہیں کر پاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر لقمہ حلال کا بھی ہے تو حلال طریقے پر اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیٹ کے اندر پہنچاؤ۔ اگر اس انداز میں ہم نے اپنے حلال لقمے کو پیٹ کے اندر پہنچایا تو انشاءاللہ نصیحتیں بھی قبول ہوگی اور ان قبول کی ہوئی نصیحتوں پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں بہت برکتیں تھیں مگر آخر میں وہ برکتیں ختم ہونے لگیں۔ تو پوچھا گیا حضور ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا ہم سب پہلے جو بیٹھے تھے وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، لیکن آخر میں ایک آدمی آیا جس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تو برکتیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ضرور بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت کیا ہوگی پتہ ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی سازش ہو جاتی ہے یا نہیں بھی ہوئی یا کوئی چیز زہریلی ہو اور ہمارے کھانے کے اندر گر جائے یا مل جائے تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زہر ختم فرما دے گا۔ اس پر میں ایک حدیث پاک ایک روایت سناؤں آپ کو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی سچائی واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد ابن ولید نے زہر قاتل منگوایا اور فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا، زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ تو اگر کھانے میں یہ زہر آلود کوئی چیز ہوگی تو بھی انشاءاللہ اس کا کوئی اثر ہمارے جسم پر نہیں ہوگا۔ صرف یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کی برکتیں اللہ ضرور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آ جائے۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور پر سلام پڑھے، درود پڑھے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ انداز اختیار کیا جائے گا تو گھر میں بھی سکون رہے گا اور روزی میں بھی برکت نازل ہو جائے گی۔ تو یہ انداز اپنائیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لے کر کے آئے تو دوائی استعمال کریں تو دوائی کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ بوڑھے حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ڈائریکٹ دوا کھا لینی چاہیے۔ پتہ نہیں ان کی ذہنیت کیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے پیٹ کے اندر ایک مرتبہ سخت درد ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ جنگل کے اندر فلاں جڑی بوٹی کھا لو، درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ گئے، جڑی بوٹی کھا لی، پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ تو درد ختم ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد پھر سے وہ درد ابھرا۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ جنگل کے اندر پہنچے اور جڑی بوٹی کھا لی، تو وہ درد ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا پہلے تو نے کہا تھا تو وہ درد ختم ہو گیا، اب جب میں نے وہی جڑی بوٹی استعمال کی تو درد میں اضافہ کیوں ہو گیا، درد بڑھ کیوں گیا؟ اب سنیے، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ پہلی بار تم میری طرف سے گئے تھے، اس وجہ سے درد ختم ہو گیا، اور دوسری مرتبہ اپنی طرف سے گئے تھے، اے موسیٰ شفا تو میرے نام کے اندر موجود ہے، شفا تو میرے نام کے اندر موجود ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام ہی ہر چیز کا علاج ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں دوائی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوائی یہ صرف ذریعہ ہے، یہ سبب ہے بیماری ٹھیک ہونے کا، اصل مدعا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے رب کی ذات پر بھروسہ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ایک آخری بات پیش کر دوں اور گفتگو ختم کر دوں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوائیں رک گئی، سمندر میں جوش آ گیا، اور چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مار کر بھگا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ارشاد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکتیں نازل فرما دوں گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے، جائز بھی ہونا چاہیے وہ کام، نیک بھی ہونا چاہیے، ناجائز کام میں پڑھیں گے تو نقصان ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جائز کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ناجائز کاموں سے ہمیں ویسے ہی دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔